ہندوستان کی فتح۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں محمود غزنوی کی۔ ٹائم نکالنے کے لیے شکریہ۔ آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ وہ سال 942 جب ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا سبکتگین۔ سبکتگین کا تعلق ترک نسل سے تھا۔ اس وقت ترک علاقوں میں نوجوانوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا۔ جب سبکتگین بھی نوجوان ہوا تو اسے بھی بیچا گیا اور اسے خریدنے والا ایک سپہ سالار تھا جو سامانی سلطنت کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کا نام تھا الپتکین۔ سبکتگین نے الپتکین کی ایمانداری اور وفاداری سے کام کیا۔ اس کی وفاداری اور ہمت کو دیکھتے ہوئے الپتکین نے اسے فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ آہستہ آہستہ سبکتگین الپتکین کا قریبی ساتھی بن گیا۔ کچھ وقت بعد الپتکین نے سامانی حکمرانوں سے ناراض ہو کر غزنی آ گیا اور وہاں پر اپنی چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ سبکتگین اس کے ساتھ ہر جنگ میں رہا اور اسے کئی فتوحات دلائی۔ اور پھر 963 کا وہ سال جب الپتکین کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو جانشین بھی تھے مگر وہ کمزور ثابت ہوئے۔ عوام، وزیر اور فوج نے سبکتگین کو ہی اپنا حکمران مان لیا تھا۔ پھر 2 نومبر 971 میں سبکتگین کا بیٹا پیدا ہوا۔ جی ہاں، محمود غزنوی۔ محمود غزنوی کے پیدا ہونے کے ٹھیک 6 سال بعد سبکتگین باقاعدہ طور پر غزنی کا حکمران بن گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو کئی علاقوں تک پھیلایا۔ اس نے ہندوستان کے راجا جے پال سے بھی جنگ کی اور فتح حاصل ہوئی۔ اور پھر 997 میں سبکتگین کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین بنایا، نہ کہ محمود کو، کیونکہ اسماعیل غزنی میں ہی تھا اور بڑے وزیروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور محمود خراسان میں سامانی سلطنت کے لڑائیوں میں مصروف تھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ محمود وہاں پر کر کیا رہا تھا۔ اس وقت بھی غزنی سامانی سلطنت کے ماتحت تھا، کیونکہ سامانی سلطنت اس وقت ایک طاقتور سلطنت تھی۔ اس لیے سبکتگین کو اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے محمود غزنوی کو ان کی فوج میں بیچ دیا۔ اب آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ محمود کو جیسی یہ خبر ملی کہ اس کا بھائی سلطان بن گیا ہے، جب اس نے دیکھی کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس نے ایک فوج تیار کی اور 998 میں غزنی کی طرف پیش قدمی کی اور اپنے بھائی کو شکست دے کر اسے قید کر لیا اور خود غزنی کا حکمران بن گیا۔ اسی سال جب محمود حکمران بنا تو سامانی سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ محمود نے جب یہ دیکھا کہ سامانی سلطنت کمزور ہو گئی ہے تو اس نے اس سے خود کو آزاد کروا لیا اور سامانی سلطنت سے وفاداری ختم کر دی اور خود کی ایک آزاد سلطنت بنائی، غزنوی سلطنت۔ سامانی سلطنت میں اب بغاوتیں ہو رہی تھی، سارے ترک سردار اب اپنی منمانی کرنے لگے۔ محمود نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ماہر جنرل راش خان اور ایاز کے ساتھ ایک بڑا لشکر تیار کیا اور نیشاپور کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے نیشاپور پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی فوج نیشاپور کی قریب پہنچی تو وہاں کے سربراہ ابو الحارث نے مضبوط قلعہ بندی کی تھی۔ مضبوط قلعہ بندی کا مطلب دیواروں کو مزید مضبوط کر دینا اور مزید موٹا کر دینا۔ پھر آئے جنگ کا پہلا دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی۔ دشمن فوج نے تیروں کا حملہ کیا تاکہ محمود کے فوج کو روکا جا سکے، لیکن محمود نے اپنی فوج کو ڈٹے رہنے اور ڈالوں کے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ پہلے دن کی لڑائی تیر اندازی کے حملے پر ہی مشتمل تھی۔ پھر آیا جنگ کا دوسرا دن۔ اگلے صبح ہوتے ہی محمود نے ایک ٹیکنیک استعمال کیا اور اپنے سب سے تیز گھڑ سواروں کو دشمن کے بازو پر حملہ کرنے کا حکم دیا، یعنی سائیڈ سے ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ گھڑ سواروں نے تیز رفتاری سے دشمن کے سائیڈ پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور سامانی فوج کے زیادہ تر سپاہی مارے گئے اور جو بچ گئے وہ اندر پیچھے ہٹنے لگے۔ اور پھر آیا جنگ کا آخری دن، یعنی تیسرا دن۔ دشمن فوج کے حوصلے اب ٹوٹنے لگے۔ محمود نے اپنی پوری فوج کو آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سخت لڑائی کے بعد وہ نیشاپور میں داخل ہو گئے اور اس طرح محمود نے نیشاپور کو فتح کیا۔ نیشاپور کو فتح کرنے کے بعد اب بھی ایک اور مضبوط شہر باقی رہتا تھا خراسان کا، یعنی مرو۔ محمود غزنوی نے سوچا کہ اگر مرو کو فتح کیا جائے تو پورا خراسان کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو اس لیے اس نے فوج تیار کی اور مرو کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کی فوج مرو پہنچی تو قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور محمود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قلعے پر مسلسل تیر برساؤ تاکہ دشمن باہر نہ سکے، مگر سامانی فوج نے بھی جواب میں تیر برسائے اور پھر محمود نے ایک پتھر پھینکنے والی منجنیق ایک دیوار پر لگوا دی۔
منجنیق اس ٹائم میں ایک ٹائپ کی ویپن ہوتی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے قلعے کے دیواروں پر پھینکے جاتے تھے۔ اگلی صبح محمود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قلعے کے کمزور حصے پر حملہ کرو۔ اس حملے کی وجہ سے قلعے کے دروازوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی حصوں میں لکڑی کے دروازوں کو جلایا گیا۔ اب سامانی فوج کی حوصلے ٹوٹ چکے تھے اور محمود نے اپنی پوری فوج کو آگے بڑھایا اور قلعے کے بڑے دروازے کو توڑ دیا گیا اور محمود کی فوج اندر داخل ہو گئی اور اندر لڑائی شروع ہو گئی اور شام تک مرو کا پورا کنٹرول محمود غزنوی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس طرح پورا خراسان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت کے عباسی خلیفہ القادر کی طرف سے محمود کو تسلیم کیا گیا۔ خراسان کو فتح کرنے کے بعد محمود نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف دی اور ہندوستان پر پہلا حملہ کیا راجہ جے پال کے خلاف، جہاں راجہ جے پال ہندو شاہی سلطنت کا حکمران تھا۔ محمود نے اپنی فوج لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور اس کی فوج کی تعداد تھی تقریباً 15,000 سے 20,000 اور ادھر راجہ جے پال کی فوج کی تعداد تھی تقریباً 30,000 سے 40,000 اور یہ جنگ پشاور کے قریب ہوئی۔ محمود وہاں پہنچے تو اس نے سب سے پہلے شہر کے باہر خیمے لگائے اور وہ موقع کا انتظار کرنے لگا، مگر راجہ جے پال نے اچانک حملہ نہیں کیا بلکہ جنگ کو ڈیلے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے پاس اور بھی مدد پہنچ سکے اور اس کی آرمی کی تعداد بڑھ جائے۔ مگر محمود نے انتظار نہیں کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے راجہ جے پال کی فوج سنبھل نہیں سکی اور محمود نے اسے کچھ ہی گھنٹوں میں مات دے دی۔ جنگ کے بعد محمود نے راجہ جے پال اور اس کی فیملی کو قید کر لیا، مگر بعد میں راجہ جے پال نے فدیہ دے کر خود کو آزاد کروا لیا۔ فدیہ قیمت کو کہتے ہیں، یعنی راجہ جے پال نے محمود کو ایک قیمت دی تاکہ وہ خود کو آزاد کروا لے اور راجہ جے پال نے اس کو قیمت دی اور خود کو اور خود کی فیملی کو آزاد کروایا، مگر اس ذلت کی وجہ سے اس نے ایک چتا تیار کروائی اور خود کو آگ میں ڈال دیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آنند پال نے حکومت سنبھالی۔ اس جنگ کی وجہ سے محمود نے کئی علاقے حاصل کیے، اس میں شامل تھا پشاور، گندھاڑا، لغمان اور پنجاب کے کچھ علاقے۔ آنند پال جب حکمران بنا تو اسے پتا تھا کہ محمود ایک بار پھر سے حملہ ضرور کرے گا، اس لیے اس نے اپنے سلطنت کو مضبوط کرنے اور اتحادی بنانے کی کوشش کی۔ اس نے دلی کے راجہ، اجمیر کے راجہ، گوالیار اور قلندر کے حکمرانوں اور اس کے ساتھ ساتھ راجپوت سرداروں سے بھی اتحاد کیا۔ اس طرح ایک بڑی ہندو اتحاد وجود میں آئی اور پھر سال 1008 میں ہوئی واہند کی جنگ۔ اس اتحاد کی وجہ سے ان کی فوج کی تعداد ہو گئی تقریباً 30,000 سے 50,000۔ محمود کی فوج کی تعداد ضرور کم تھی مگر ان کے پاس ایک تیز گھڑ سوار اور تربیت یافتہ فوجی۔ یہ جنگ واحد کے مقام کے قریب ہوئی جو آج خیبر پختونخوا پاکستان میں موجود ہے اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ آنند پال نے دریا پار کر کے اپنے خیمے لگائے۔ محمود نے فوراً پیش قدمی کی تاکہ ان تک اور مدد نہ پہنچ سکے۔ شروع میں دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد آنند پال کے ہاتھیوں نے غزنوی فوج پر دعویٰ بول دیا۔ غزنوی فوج نے مقابلہ کرنے کے بجائے ایک ٹیکنیک استعمال کی، انہوں نے آگ والے تیر استعمال کیے تاکہ ہاتھی ڈر جائے اور ان کے کچھ ہاتھی ڈر کر اپنی ساتھیوں کو روندنے لگے۔ سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غزنوی فوج کے تیز گھڑ سواروں نے فل سپیڈ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس جنگ میں کئی ہزار سپاہی مارے گئے اور اس طرح محمود نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس جنگ سے اس سے خزانہ اور قیدی ہاتھ آئے۔ اس فتح کے بعد لاہور اور ملتان جیسے اہم شہر محمود کے قبضے میں آ گئے۔ اس خزانے اور مال غنیمت کو لے کر وہ واپس غزنی گیا اور اپنی سلطنت اور فوج کو مزید مضبوط کرنے لگا۔ پھر سال 1011 میں محمود نے ایک بار پھر سے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس نے اس بار نندنا قلعے پر حملہ کیا جو آنند پال کے بیٹے کا مضبوط قلعہ تھا۔ لڑائی کے بعد محمود نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا اور اس کامیابی کی وجہ سے ہندو شاہی خاندان اور بھی کمزور ہو گیا۔ اس قلعے کے بعد محمود نے اپنا اگلا ہدف نرنگ کے قلعے کو بنایا۔ اس نے اپنے فوج کو لیا اور نرنگ قلعے کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پر پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کیا اور کچھ دنوں کے سخت لڑائی کے بعد محمود نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا اور یہاں سے خزانہ اور قیدی ہاتھ آئے۔ ان قلعوں کے بعد محمود نے اپنی فوج کے ساتھ گوالیار کی طرف روانہ ہوا، مگر یہاں پر کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا۔ واقعی راجہ نے جب یہ دیکھا کہ محمود کے فوج کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے اس نے سرنڈر کر دیا اور محمود کو ٹیکس پے کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک بڑی جنگ کیے بنا محمود نے یہ قلعہ بھی اپنے ماتحت کر لیا۔ اس کے بعد محمود نے ایک اور مہم شروع کی، اس نے اپنے لشکر کو لیا اور کشمیر کے پہاڑی وادیوں میں داخل ہو گیا، مگر برف باری کی وجہ سے اور تنگ راستوں کی وجہ سے اس کے فوج کو شدید نقصان پہنچا جس کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا پڑا، مگر محمود نے پر ہار نہیں مانی۔ اس نے پھر سے شمالی ہندوستان پر اپنی نظر ڈالی اور پلاننگ شروع کی۔ کچھ وقت میں اس نے ایک لشکر تیار کیا اور اس نے ایک اس جگہ کو ٹارگٹ بنایا جو ہندوؤں کے لیے بہت خاص اور مقدس تھی، جہاں وہ اپنے بت رکھتے تھے، جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔
جی ہاں، تناصیر۔ محمود نے لشکر کو لیا اور تناصیر کی طرف روانہ ہوا۔ آس پاس کے راجاؤں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر محمود کے فوج کے سامنے نہ ٹک پائے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد محمود تناصیر پہنچ گیا۔ وہاں کے پنڈتوں اور سپاہیوں نے مذمت کی مگر کچھ نہ کر پائے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور وہاں کے بتوں کو توڑا گیا اور اس مندر کو اپنے قبضے میں لیا۔ سونا، چاندی اور خزانے کو اپنے قبضے میں لیا اور اس خزانے کو غزنی بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد محمود نے ایک بار پھر سے اپنے لشکر کے ساتھ کشمیر کی طرف پیش قدمی کی مگر برفباری اور سپلائی کی کمی کی وجہ سے اس کو پھر سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد محمود نے کوس شہر پر حملہ کیا، جی ہاں، متھرا، جو ہندوؤں کے لیے ایک اور بڑا مذہبی اور تجارتی شہر تھا۔ محمود نے اس پر حملہ کیا اور وہاں کے مندروں کا خزانہ اپنے قبضے میں لیا جس میں سونا، چاندی اور جواہرات موجود تھے۔ اس کے بعد محمود نے ایک اور بڑے بیلتی سٹی پر حملہ کیا، جی ہاں، کنوج، جو اس وقت اپنے مندر، سونے، چاندی، جواہرات کے لیے فیمس تھا۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور پنجاب سے نکلا اور دریا گنگا کے کنارے پہنچ گیا۔ باقی ہندو راجاؤں نے اتحاد کر کے ایک فوج تیار کی تاکہ محمود کو روکا جا سکے۔ محمود نے اپنے فیمس ترک گھڑ سواروں کو میدان میں اتارا اور کچھ ہی وقت میں ہندو راجا شکست کھا گئے اور ہندو راجا بھاگ گئے اور ان کے علاقے محمود کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد محمود سیدھا کنوج میں داخل ہو گیا اور وہاں کے بڑے مندروں کا تباہ کیا گیا اور اس کے خزانے کو اپنے قبضے میں لیا اور اس خزانے کو قافلوں کے ذریعے غزنی بھیج دیا گیا۔ اور اس خزانے سے محمود نے اپنی فوج کو تنخواہیں دی اور غزنی میں مسجدیں بنوائی اور مساجد بنوائی جیسے کہ جمعہ مسجد۔ محمود یہاں پر ہی نہیں رکا بلکہ اس نے پھر سے اپنی فوج کو تیار کیا اور ہندوستان کے راجاؤں پر دباؤ ڈالا۔ کئی قلعے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے اور اسے ٹیکس پے کرنا شروع کر دیا۔ غزنی کے دربار میں اکثر علماء اور شعراء آتے رہتے تھے۔ مشہور سائنسدان اور مورخ البیرونی نے وہاں پر بیٹھ کر اپنی عظیم کتاب الہند لکھی جس میں محمود کی فتوحات اور ہندوستان کے حالات کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ 1025 سے لے کر 1030 تک یہ صرف فتوحات کا دور نہیں تھا بلکہ علم اور ثقافت کا عروج کا زمانہ بھی تھا۔ آخرکار جنگوں اور سفر کی تکرار نے اس کی جسم کو کمزور بنا دیا اور زندگی کے آخری لمحات میں اس نے جانشینی کرنے کا فیصلہ کر لی اور حکومت اپنے بیٹے کو دے دی۔ اور پھر 1030 کا وہ سال آیا جب فاتح ہند یعنی محمود غزنوی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔